نماز کرائی جائے گی زور کی اذان دے کر۔ حضرت مولانا صاحب تو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ درست ہے کہ جس چیز کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا جائے اسے طاغوت کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ جس کی پوجا پاٹ کی جائے، جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ مولانا صاحب قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں، انک میتون و انہم میتون۔ اس آیت کا ترجمہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے نبیوں کی موت اور عام لوگوں کی موت میں فرق بیان کیا ہے، اس لیے نبی قبر میں زندہ ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ہم ان علماء سے تو علم میں کم ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی جو لوگ کہتے ہیں عام لوگوں کی موت اور طریقے سے ہے اور نبیوں کی موت اور طریقے سے ہے، یہ اور طریقہ بھی تو ذرا ان سے پوچھئے، وہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے تو موت کا ایک ہی طریقہ پڑھا ہوا ہے، انقطاع الروح من الجسد، جسم سے روح کا الگ ہونا، اس کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ جسم کا روح سے الگ ہونا۔ بخاری میں میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم کی روح مبارک میری جھولی میں، میرے سینے پر میری باری کے دن میرے حجرے میں نکلی تھی، اور جو خوشبو آپ کے بدن سے نکلتے ہوئے میں نے محسوس کی تھی، میں نے ساری زندگی یہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ پھر ایک کپڑا حضرت عائشہ نے صحابہ کے سامنے نکالا، اور نکال کے حضرت عائشہ نے کہا یہ وہ کپڑا ہے کہ جب نبی پاک کی روح مبارک نکلی تو آپ اس کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک کی روح مبارک جسم سے نکلی، اور روح کا جسم سے نکل جانا اس کا نام کیا ہے؟ مشرک اگر قربانی میں شامل ہو جائے تو قربانی نہیں ہوتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مشرک ہے، اور مشرک کا کوئی عمل قبول ہو نہیں، تو اس کا اپنا عمل قبول نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، تو آپ کی بھی نہیں ہوگی۔ عام لوگوں سے سنا ہے آپ ایصال ثواب کے قائل نہیں، آج آپ ممبر پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح وضاحت کریں، کیا آپ قائل ہیں اور کس طرح کے قائل ہیں؟ آپ کے ہاں نتیجہ نہ کل نہ قرآن خوانی۔ میرے بھائی میرے عزیز، آپ نے تھوڑے سے غصے میں لکھا ہے، رکا پہلے یہ غصہ تھوکیے، پیار سے ملیے، محبت کیجئے، محبت قریب آئیے، محبت کیجئے، محبت قریب آئیے، سینے سے سینہ لگائیے، ہم قرآنی علم تیرے سینے میں منتقل کریں۔ تمہیں علماء نے میرے خلاف بڑی نفرتوں میں ڈال رکھا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ میرے دوست جب میرا نام کسی کے سامنے لیتے ہیں ادا نہ لیں ہوئے، ساڑی دکان نو آگ لگ جائے گی، سڑ جائے گی، ادا نہ لیں۔ میرے بھائی میں ایصال ثواب کا قائل ہوں، اور اس طرح قائل ہوں کہ اگر کوئی آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے اور وہ کہے دعا مانگے یا اللہ یہ 1 روپیہ جو میں نے تیرے رستے میں دیا ہے، اس کا ثواب جو تو نے مجھے دیا ہے مولا، اس کا ثواب میرے فوت شدہ باپ کو، دادا کو، استاد کو، میرے پیر کو، میرے مرشد کو، اس کا ثواب پہنچا دے۔ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ بندیالوی ایصال ثواب کا اس طرح قائل ہے کہ اگر آدمی 1 روپیہ دے اور کنجوسی نہ کرے اور یہ کہے مولا یہ 1 روپیہ جو میں نے تیرے رستے میں دیا ہے، اس کا ثواب جو تو نے مجھے بخشا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سمیت میرے والد کے، سمیت میرے دادا کے جتنے مومن موحد مرد و عورت اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، مولا اس کا ثواب سب کی روح کو پہنچائے۔ بندیالوی کہتا ہے اللہ روپے کو تقسیم نہیں کرے گا، ہر ایک کو الگ الگ روپے کا ثواب۔ لیکن اس کے لیے میرے بھائی نہ کسی دن کی تخصیص ہے، نہ کسی وقت کی تخصیص ہے،
نہ کسی رات کی تخصیص ہے، نہ کسی چیز کی تخصیص ہے. نہیں سمجھا؟ سبیل ہی لانی ہے، چول ہی پکانے نے، حلوہ شریف ہی لانا ہے. نہ کوئی تخصیص نہیں، کوئی تخصیص نہیں. آپ 1 روپے ایصال ثواب کریں پہنچتا ہے. یہ تیجا، یہ ساتا، یہ 10ویں، یہ 20ویں، یہ 40ویں. میرے بھائی یہ سب ہمارے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، یہ ہمارے 10.5 ہوئے مسئلے نے. قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ہم نے بنائے ہیں اپنا لیٹر باکس بھرنے کے لیے. پہلے زمانے میں یار ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بہت لیٹر باکس ہوا کرتے تھے. ہر چوک ایک لیٹر باکس، 18.5 بلاک دے چوک بھی لگا ہوتا سی. لیٹر باکس کا ایک کمال ہے، جیڑی شے سٹ دو، کارڈ سٹو تاں، لفافہ سٹو تاں، اشتہار سٹو تاں، بے رنگ سٹو تاں. یہ مولویوں کا لیٹر باکس. اور دوسرا لیٹر باکس کا کمال یہ ہے، بھرتا نہیں، خالی رہتا ہے. اور یہ بھی ہمیشہ خالی. یہ ہمارے بنائے ہوئے مسئلے ہیں میرے بھائی، اور یہ ہم نے بنائے تو ہاڈے کولو مال کڈن واسطے. تسی انج دیندے نہیں، قابو نہیں آندے. تسی قابو تا آندے. جس تے مر گیا نا بابا، اے سیب، اے کیلے، اے انار، اے خربوزے دیاں ڈلیاں کھوا مولویاں نو. مولوی یا اللہ انہاں دا ایک اور بندہ مار، مولوی جلدی کر یا مار انہاں دا ایک اور بندہ. یہ سارے تمہارے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، ہمارے بنائے ہوئے مسئلے ہیں. میرے بھائی میں ایصال ثواب کا قائل ہوں، میں ارواح کا قائل ہوں. اگر حضور کو حاضر ناظر مان لیا جائے اس میں کیا حرج ہے؟ آپ اسے کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیوں یہ بھی لڑائی ہوئی میرے بھائی. تو میرے نال دوستی کر، میں تجھے دوستی کی دعوت دیتا ہوں. کیوں تے لڑائی ہے؟ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ علم کے لحاظ سے حاضر ناظر ہونا یہ صفت ہے میرے رب کی. کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ ترمذی کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے خطبے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے دین سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم کو نہ دیکھ سکوں. ناظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ اور نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. اور تیسری دلیل میری یہ ہے، اگر دوسرے طبقے کا کوئی یہاں بندہ، بچہ، نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بڈھیاں کو نہیں مننا، وہ پکے نے وڑ گئی انہوں دے اندر شرکا، نوجوان مان جاتے ہیں. نوجوان کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل کو میری بات لگے گی انشاءاللہ. ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نبی پاک کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے 2 نام ہیں. کتابوں میں کتنے نام ہیں؟ 2 نام ہیں. ایک جنگ کہتے ہیں غزوہ، ایک جنگیں ہوئی جن کا نام کیا ہے؟ غزوہ. اور دوسری جنگوں کا نام کیا ہے؟ سریہ. سریہ کیا فرق ہے؟ پوچھیے اپنے علماء سے، پڑھیے کتابوں میں. ایک جنگیں میرے پیغمبر کے زمانے میں ہوئی، اس کا نام غزوہ. ایک جنگیں میرے پیغمبر کے زمانے میں ہوئی، اس کا نام سریہ. ان دونوں میں فرق یہ ہے، جس جنگ میں میرے پیغمبر موجود تھے، جس جنگ میں میرے پیغمبر موجود تھے وہ ہو گیا غزوہ. اور جس جنگ میں صحابہ کو بھیج دیا، خود نہیں گئے، خود موجود نہیں تھے، اس کا نام کیا ہو گیا؟ سریہ. میرے بھائی اگر نبی پاک ہر جگہ موجود ہیں پھر سریہ تو ہونا ہی کو نہیں چاہیے، سارے کیا ہونے چاہیے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ نور کہا ہے. شاید آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی،